بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈین اسلامک یوتھ سرکل قطر کی جانب سے چل رہے 5 ویک لانگ کیمپین انڈرسٹینڈنگ پیلسٹائن کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. دوستو، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک فلسطین کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے، ہسٹوریکل پوزیشن ہے. اس سلسلے میں پچھلے 2 ویڈیوز میں آپ نے بہت سی باتیں سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ چیزیں تاریخی حوالے سے بھی، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی، اور خاص کر ہماری زیادہ تر گفتگو ڈیٹیل میں ماڈرن ہسٹری یعنی اسرائیل کا قیام کیسے ہوا، اسرائیل کو کس طرح قائم کیا گیا، اور وہاں پہ رہنے والے نیٹو فلسطینی جو وہاں پہ رہنے والے جو اصلی باشندے ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا ظلم و ستم کا ان کو نشانہ بنایا گیا، اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا طویل چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. یہ پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ اس ویڈیو سیریز کے اندر جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ ایک دراصل ٹڈ بٹس کی ہی طرح ہے، مطلب چھوٹے سے اشارے ہیں، ورنہ ڈیٹیل تاریخ تو پرسنلی مطالعہ کرنے کے بعد ہی آپ تمام کو معلوم ہو سکتی ہیں. تو آئیے ہم ہماری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنی ٹاپک پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پاسٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جو پچھلے 2 ویڈیو سیریز میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 570 AD میں پیدا ہوئے. میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو ہماری کرسچین کیلنڈر ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ڈیٹس کلیئر رہیں. یہ 2021 چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں پیدا ہوئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گزر گئے اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. یہ 637 AD تھا کہ 637 AD کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ 500-550 سال تک یہودیوں کو، جو اس وقت کی جو رومن امپائر تھی، بیت المقدس سے ان کو نکال دیا گیا تھا. جلا وطنی کی ان کو زندگی گزارنی پڑ رہی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ یہودیوں کو آ کر رہنے کی اجازت دی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پرسپیکٹیو میں کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک ہے اور مسلمانوں نے کس طرح رحم دلی کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس کے بدلے میں جو احسان فراموشی کا جو رویہ یہودیوں نے اختیار کیا. یہ سب ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے. پھر خلافت راشدہ کے بعد ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ اسلامی حکومت کو سنبھالتے ہیں، خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہوتی ہے. بنو امیہ تقریباً 661 سے لے کے 750 تک، یہ پیریڈ تک بنو امیہ پورے مسلمانوں کی حکومت کرتے ہیں، اور جیروسلم میں بھی انہی کی حکومت ہوتی ہے. پھر امیہ کے بعد بنو عباسید سلطنت جو ہم کہتے ہیں، تقریباً 750 سے 966 AD تک یہ لوگ پوری اسلامی دنیا میں اپنی حکومت چلاتے ہیں، اور بیت المقدس بھی انہی کے انڈر میں تھا. بنو عباس کے جانے کے بعد یہ 2 بہت بڑی مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، ایک بنو امیہ اور بنو عباس. بنو عباس کے زوال کے بعد مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اختلاف شروع ہوتا ہے، اور آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور یہ جو بڑی سلطنت تھی، بڑی مملکت تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہو کے رہ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں بیت المقدس کا حصہ اس وقت کے فاطمیوں کے ہاتھ میں آتا ہے، جو تقریباً 970 سے لے کر 1098 تک تقریباً اس حصے میں وہ بیت المقدس کے اوپر اپنی حکومت چلاتے ہیں. یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں بہت بریفلی یہاں پہ میں آپ کو تذکرہ کروں گا کہ جب فاطمی بیت المقدس کے اوپر اپنی حکومت چلاتے ہیں، اسی اثنا میں یہ بات ذہن میں رہیں کہ یورپ کے اندر وہاں پر
عیسائی سلطنتیں تھیں، اور ان کے نزدیک بھی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ایک اہمیت رکھتی ہے، اور انہی دنوں میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کروسیڈز کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے پورے عیسائی حکومتیں مل کر مسلمانوں سے جنگیں لڑتے ہیں، اسے تاریخ میں کروسیڈ وارز کے نام سے یا پھر صلیبی جنگوں کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تقریباً 8 صلیبی جنگیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، 1099 سے لے کر 1291 تک، 1291 تک۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جب فاطمی، بنو عباس کے بعد فاطمی بیت المقدس کے ذمہ دار تھے، بیت المقدس ان کے انڈر میں تھی، تو یہ ایک بہت چھوٹی سی سلطنت تھی، چھوٹا سا خاندان تھا، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور یہ خود جب مسلمان آپسی خانہ جنگی میں مبتلا تھے تو اس مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ سے ایک فوج نکلتی ہے صلیبیوں کی، اور وہ بیت المقدس پہ حملہ کرتی ہے، اور 1098 میں بیت المقدس کو صلیبی یعنی عیسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور چونکہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو اس سے پہلے آپ نے 2 ویڈیوز میں بھی سنا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کو اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کشمکش شروع ہوتی ہے، جدوجہد شروع ہوتی ہے، اور 3 بڑے نام اس سلسلے میں مشہور ہیں جو صلیبیوں سے لڑتے ہیں۔ ایک تو عماد الدین زنگی، دوسرے ان کے بیٹے نور الدین زنگی، اور تیسرے صلاح الدین ایوبی۔ یہ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا، اور تفصیل سے آپ خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ بہرحال 1099 میں جو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے یعنی فاطمیوں کی حکومت سے عیسائیوں کے پاس چلے جاتا ہے، اس کے ٹھیک 100 سال کے اندر ہی، تقریباً 90 سال کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں، 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے ایک مشہور جنگ کے اندر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور عیسائیوں کو بہت کربناک شکست دی۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ جب بیت المقدس کو فاطمیوں سے صلیبیوں نے لیا تو اس وقت بہت زیادہ خون خرابہ انہوں نے وہاں پہ کیا، مردوں کو انہوں نے قتل کیا، عورتوں کو برہنہ انہوں نے وہاں سے نکالا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ کیا۔ لیکن ٹھیک 100 سال کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہی صلیبیوں سے بیت المقدس کو حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے سب کو انتہائی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا، اور بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے واپس کیا۔ یہ مسلمانوں نے کس طرح یہودیوں کے ساتھ اور خاص کر صلیبیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا، یہ ہمارے ذہن میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر تقریباً 1099 سے 1291 تک ایوبی کا دور رہا، اس کے بعد مملوک 1291 سے لے کر 1517 تک مملوک اس پورے بیت المقدس کے ایریے پہ حکومت کرتے ہیں۔ پھر 1517 کے بعد میں اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بڑی سلطنت تھی، عثمانی سلطنت، آٹومن ایمپائر، وہ پھر ایک مرتبہ اٹھتی ہے، اور پورے مسلم علاقوں پر، پوری اسلامی دنیا پر، جس طرح بنو امیہ اور بنو عباس شروع میں تقریباً اسلامی دنیا کے بڑے حصے پہ جس طرح کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح 1517 کے بعد عثمانی سلطنت اٹھتی ہے، اور وہ مملوک سے بھی بیت المقدس کا ایریا حاصل کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد کی ہسٹری تو ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ورلڈ وار 1 تک آٹومن ایمپائر دنیا میں، اسلامی دنیا میں حکومت کرتی ہے۔ عثمانی سلطنت کا جو دور ہے، اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ بہت زیادہ امن پسند یہ دور تھا۔ شاید کچھ تھوڑے سے واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے، آپ اس کا مطالعہ کریں، لیکن یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے کہ وہاں پہ مسجد بھی تھی، وہاں پہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے سیناگوگ وہ بھی تھی، اور عیسائیوں کا چرچ بھی تھا، اور تین مذہب کے ماننے والے بھی ایک شہر میں بہت سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ ہلکی سی فلسطین کی ایک ہلکی سی میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ یہ بھی جان لیں کہ یروشلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ون آف دی اولڈسٹ سٹیز ہے۔ 4 ملینیم BC میں اس کی جو بہت پرانی جگہ ہے، وہ اس کو ٹریک جو کرتے ہیں آرکیولوجسٹ کہ بہت دنیا کے بہت پرانے شہروں میں سے یروشلم کو ایک کہا جاتا ہے۔ تقریباً اس شہر پر 52 ٹائمز اٹیک کیا گیا، 52 مرتبہ
حکمرانوں نے تاریخ کے دوران اس پہ حملہ کیا. 44 times it was captured and recaptured. تقریباً 44 مرتبہ اس پر قبضہ کیا گیا. تقریباً 2 مرتبہ اس کو پوری طرح تباہ بھی کیا گیا. یہ ہلکی سی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے فلسطین اور اسرائیل کی ماڈرن ہسٹری کی طرف، جس کے سلسلے میں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. جو پچھلے 100-150 سال میں آخر کیا ہوا جس کی وجہ سے ایک ناپاک ریاست اسرائیل فلسطین کے اندر قائم کی گئی. اس گفتگو کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس پورے اسٹرگل سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس کے گفتگو کے آخری حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ماڈرن ہسٹری کا جو پہلا سٹیج ہے یا پھر پہلا حصہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1880 سے لے کر 1917 تک، 1917 تک ہے. اس پہلے حصے کے اندر یہودیوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بکھرے ہوئے یہودی دنیا کے اندر ہیں ان تمام کو گیدر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ فلسطین میں آئیں، وہاں پہ زمینیں خریدیں، وہاں پہ وہ ایگریکلچر کریں، کھیتی باڑی کا کام کریں اور وہاں پہ اپنی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ پہلا جو سٹیج ہے اس میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے. اور تقریباً ایسٹرن یورپ کے اندر، مشرقی یورپ میں بہت زیادہ یہودی بسے ہوئے تھے اور وہاں سے ایک کو نکال کر وہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس فرسٹ سٹیج کے دوران. اسی اثنا میں 1897 میں تھیوڈور ہزل نے باضابطہ زیونسٹ موومنٹ کا آغاز کیا. یہ زیونزم کیا ہے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. وقت نہیں ہے کہ اس کے پورے تفصیلات میں ہم جائیں. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ زیونسٹ موومنٹ کا جو پرائمری ایجنڈا وہ یہ ہے کہ وہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کرے اور ہیکل سلیمانی کو وہ تعمیر کرے. یہ اس کا پرائمری ایجنڈا ہے. اس سلسلے میں تھیوڈور ہزل سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی کوششیں کی، لیکن 1897 کے اندر باضابطہ تھیوڈور ہزل نے زیونسٹ موومنٹ کے کام کا آغاز کیا اور اس کا پرائمری آبجیکٹیو یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے. اس سلسلے میں 1901 میں جو عثمانی سلطنت کے بادشاہ تھے سلطان عبد الحمید کے پاس ایک آفر بھی یہ زیونسٹ موومنٹ کی طرف سے بھیجتے ہیں کہ اگر فلسطین کے حصے کو اگر وہ یہودیوں کو اگر وہ دے دیں تو اس کے بدلے میں زیونسٹ موومنٹ عثمانی سلطنت کے پورے قرضے چکانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سلطان عبد الحمید نے جو تاریخی جملہ ان کو کہا وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک عثمانی سلطنت قائم ہے فلسطین کے اوپر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں. 1901 کے اندر یہ جو پیشکش کی گئی تھی اس کے نتیجے میں یہ تاریخی جملہ سلطان عبد الحمید نے یہودیوں کو کہا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اگلے 7 سالوں کے اندر ترکی فوج کے اندر مطلب کس طرح پوری بغاوت کی کوشش کی گئی اور کس طرح وہاں پہ مطلب جو پلان کیا گیا کہ فری میسن جو موومنٹ ہے اور دونما جو کہتے ہیں وہ جو موومنٹ ہے اور الگ الگ طریقے سے اور خاص کر ویسٹرن ایجوکیشن جو حاصل کر کے مسلمان اسلامی سلطنت میں آ رہے تھے ان کے ذہنوں کو بھی خراب کیا گیا لبرٹی کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پہ. بہرحال یہ پوری سازشیں رچی گئی اور اس کے نتیجے میں اگلے 7 سال کے اندر اس طرح پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا کہ سلطان عبد الحمید کو خود مسلمان ہی اس عثمانی سلطنت کے بادشاہ کی حیثیت سے ان کو معزول کرتے ہیں، ان کو سسپینڈ کرتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی سازش آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں بہت بڑی سازش ان کی کامیاب رہی. یہ جو پہلی سازش تھی. سلطان عبد الحمید بہت نیک سلطان تھے اور ان کے بارے میں بہت سی تاریخ موجود ہے، آپ جان سکتے ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ سٹیج کے اندر 1880 سے 1917 کے اندر کہ انہوں نے سلطان عبد الحمید کو سلطنت سے اتارنے میں کامیاب ہوئے. دوسری بڑی سازش اس دوران میں جو ان کی ہوئی وہ ترک قوم پرستی بمقابلہ عرب قوم پرستی. ترکوں کے اندر یہ ان کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو سلطنت ہے اس کی بنیاد اسلامی ہونے کے بجائے ترکی ہونے چاہیے. اب یہ بات آپ سمجھیں کہ جو عثمانی سلطنت تھی اس کے اندر کرد بھی تھے، ترک بھی تھے، عرب بھی تھے اور بہت سے قومیں آباد تھی اور اسلامی بنیاد پہ یہ پوری سلطنت اسلامی برادری کی بنیاد پہ یہ سلطنت قائم تھی. لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی
کہ ٹرکش نیشنلزم، ترک قوم پرستی ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ تم اسلامی اخوت کی بنیاد پہ، اسلامک بردرہڈ کی بنیاد پہ اپنی سلطنت تعمیر کرنے کے بجائے ترک قوم پرستی کی بنیاد پہ اپنی سلطنت تعمیر کرو۔ ایک طرف تو ترکوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی، دوسری طرف عربوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ تمہارے اوپر ترک کیسے حکمران ہو گئے، تم اگر ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ان کے اندر عرب نیشنلزم کا، عرب قوم پرستی کا بیج بویا گیا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کس طرح مطلب اسلامی سلطنت میں ایک ساتھ رہتا تھا، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے توڑا گیا، یہاں تک کہ یہ پوزیشن آ جاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے اندر مسلمان ہی ترک اور عرب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 1 کے اندر اس طرح عربوں کے ذہنوں میں عرب قوم پرستی بٹھائی گئی تھی کہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ پورا علاقہ خود اندرونی خانہ جنگی کے نتیجے میں آسانی کے ساتھ مسلمان عرب کے مطلب ترک کا ساتھ نہیں دینے کے نتیجے میں یہ پورے علاقے ایزیلی برٹن کے انڈر میں، برٹش کے انڈر میں، انگریزوں کے انڈر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی سازش تھی، ترک قوم پرستی اور عرب قوم پرستی کے بیج بوئے گئے، جس کے نتیجے میں ترک اور عرب اپنے آپ کو بھائی سمجھنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھ رہے تھے۔ تیسری چیز اس اسٹیج کی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 1 اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو اس میں سینٹرل فورسز ورسز الائڈ فورسز دونوں کے درمیان ورلڈ وار 1 ہوئی 1914 سے 1918 کے درمیان۔ ایک طرف برٹن اور فرانس تھے تو دوسری طرف جرمنی اور اوٹمن امپائر تھے اور دوسرے ملک بھی تھے۔ تو یہودی جرمنی کے قریب تھے، اور جس طرح آج امریکہ کے اندر یہودیوں کا جیسا سکہ چلتا ہے، اس وقت بھی جرمنی کے اندر یہودیوں کا سکہ چلتا تھا، لیکن انہوں نے جرمنی سے مدد نہیں مانگی، اس لیے کہ جرمنی اوٹمن امپائر عثمانی سلطنت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کو خدشہ تھا کہ وہ لوگ ہماری خواہش پوری نہیں کریں گے۔ کیا خواہش؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو ان کا نیشنل ہوم بنایا جائے، ان کا قومی وطن بنایا جائے۔ تو یہ جرمنی کو چھوڑ کر اپوزٹ برٹش اور فرانس کی طرف جاتے ہیں، اور برٹش کے اس وقت کے جو سردار ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر یہ اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کے اندر دنیا کے جتنے یہودی ہیں، جتنے سرمایہ دار ہیں، اپنا پورا پیسہ لگانے کے لیے ریڈی ہیں، اپنی پوری صلاحیتیں لگانے کے لیے ریڈی ہیں، اپنا پورا دماغ لگانے کے لیے ریڈی ہیں، اگر برٹش یہ وعدہ ان سے کرتی ہے کہ وہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہ فلسطین کے حصے کو یہودیوں کا قومی وطن بنایا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن ہوتا ہے۔ یہ بالفور ڈکلیریشن کیا ہے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بالفور جو شخص ہیں یہ برٹش کے فارن سیکریٹری تھے، وہ ایک اعلان کے طور پر، ڈکلیریشن کے طور پر یہودیوں کو ایک دنیا کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم جو ایریا ہے فلسطین کا وہاں پہ نیشنل ہوم بنائیں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سٹیج ہے ماڈرن ہسٹری کا، 1880 سے 1917 تک کا، 1880 سے 1917 تک کا، جس کے اندر یہودی فلسطین کو اپنا قومی وطن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ انگریزوں کی مکاری دیکھیے کہ جس قسم کا دھوکہ انہوں نے مسلمانوں کو دیا۔ ایک طرف تو انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کے نام پر صہیونیوں کو، یہودیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم فلسطین کی زمین تمہارے حوالے کریں گے، دوسری طرف انہوں نے عربوں کو یہ وعدہ کیا کہ تم اگر ترکوں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف اگر تم بغاوت کرو گے تو ہم عرب کا حصہ پورا تمہارے کنٹرول میں دیں گے۔ یہ ایک طرف عربوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا، تیسری طرف یہ بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر فلسطین کیا کوئی خالی بنجر زمین تھی جو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہودیوں کے نام دے دیں گے؟ فلسطین کے اندر تو کئی ہزاروں سالوں سے وہاں کی لوکل آبادی، نیٹو باشندے موجود تھے۔ اچانک بکھری ہوئی جو 2000 سال سے بکھری ہوئی یہودی قوم کو لا کر فلسطین میں قابض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس قسم کا ان کی جو مکاری ہے، شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراڈ آف دی ملینیم، کہ ایک طرف انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور وہاں کے رہنے والے فلسطینیوں سے انہوں نے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، اور وہ بالفور کے نام پہ انہوں نے ڈکلیریشن جاری کر دیا۔
تو دوسری طرف میں نے جیسے بتایا کہ جو مسلمان عرب کے جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے، شریف حسین کو انہوں نے ریٹن وعدہ بھی دیا تھا کہ ہم عرب کو تمہارے انڈر میں دیں گے. تو یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سٹیج ہے 1880 سے 1917 کا. اس پورے تقریباً 40 سال کے درمیان ان کی پوری کوشش یہ رہی کہ فلسطین کے اندر زیادہ سے زیادہ یہودی آ کے بسے اور یہاں پر فلسطین کو یہودیوں کا ایک قومی وطن، نیشنل ہوم قرار دیا جائے، اور بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے ان کا یہ پہلا ایجنڈا مکمل ہوتا ہے. اب آئیے ان کے پلان کے دوسرے حصے کی طرف جو 1917 سے 1947 تک ہیں. 1918 کے بعد جب ورلڈ وار 1 ہو گئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشنز بنتا ہے، جیسا کہ UNO آج ہے یونائٹڈ نیشنز، اسی طرح ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشنز بنتا ہے. اور اس کے مطلب اپنے اون آبجیکٹیوز ہے، جس طرح UN کے ہے کہ ہم دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت زیادہ مطلب ہم جنگ ہونے نہیں دیں گے اور اس قسم کے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ صرف برائے نام ان کے ایجنڈاز تھے. لیگ آف نیشنز کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فلسطین کو ہم انگریزوں کے مینڈیٹ میں دیں گے، یعنی انگریزوں کے حوالے کریں گے فلسطینوں کا ایریا. اور یہی کچھ کم نہ تھا، اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری لیگ آف نیشنز برٹش کے اوپر عائد کرتا ہے کہ ہم صرف تمہیں مینڈیٹ میں یعنی تمہارے انڈر میں فلسطین کو نہیں دیتے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس ایریا کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے تم پوری آسانیاں فراہم کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا ظالمانہ فیصلہ لیگ آف نیشنز کے ذریعے پاس کیا جاتا ہے. ایک طرف تو برٹش کے مینڈیٹ میں یہ ایریا کو دیا گیا، اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ کہ لیگ آف نیشنز برٹش کے انگریزوں کے ذمہ داری میں یہ کہتے ہوئے ان کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ اس ایریے کو تم فلسطینیوں کا یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے تم پوری آسانیاں فراہم کریں گے. اب اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کہ وہاں پر مقامی آبادی کے ساتھ ظلم و ستم ہونا شروع ہوا. ان کی زمینیں چھینی گئی، کوڑی کے دام پہ ان کی زمینیں خریدی گئی، اور بستیوں کو وہاں سے مٹا دیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ 1922 میں جب سینسس کرایا گیا تو اس وقت مسلمانوں کی آبادی فلسطین کے اندر 6.5 لاکھ تھی، اور کرسچینز 71,000 تھے، اور یہودی 82,000 تھے. یاد رہے 1917 صرف 4 سال پہلے یہودیوں کی آبادی اسی مقام پر صرف 56,000 تھی، اور 4-5 سال کے اندر 82,000 کی آبادی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پہلا جو برٹش کمشنر تھا جو برٹش اپوائنٹ کرتی ہے فلسطین کے ایریے میں، وہ خود ایک یہودی تھا. پھر صہیونی جو زیونسٹ موومنٹ ہے ان کے انڈر میں ایجوکیشن اور ایگریکلچر کی ذمہ داری دی جاتی ہے فلسطین کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے اثنا کے اندر اتنے سخت قوانین بنائے گئے، مسلمانوں کے اوپر بھاری ٹیکس ڈالا گیا، گاؤں کے گاؤں صاف کر دیے گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے مسلمانوں کے اور وہاں کے رہنے والے جو عرب باشندے تھے ان کے صرف سول اور ریلیجیس رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا، پولیٹیکل رائٹس کی کوئی بات وہاں پہ نہیں کی گئی. اس کے مقابلے میں یہودیوں کے سارے پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوتی تھی، اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس ایریے کو یہودیوں کی ایک قومی ریاست، ایک نیشن سٹیٹ بنانے کی وہ کوشش کریں. یہ جو دوسرا فیز تھا تاریخ کا، ان کی ماڈرن ہسٹری کا، 1917 سے 1947 کا، اس دوران ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اب یہ قومی وطن سے قومی ریاست بن جائے، ایک نیشنل ہوم سے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے. تو نیشنل ہوم وہ قرار پایا تھا کہ سارے یہودی اب یا کہ فلسطین میں آ کے بسیں گے، یہ ان کا نیشنل ہوم ہوگا. لیکن اب ان کی دوسری کوشش یہ تھی کہ اب وہ صرف نیشنل ہوم نہ رہے بلکہ ان کا اپنا اون ایک آزاد ریاست، ایک نیشن سٹیٹ وہاں پہ بن جائے. پھر اس کے بعد جب 1939 میں جب وہاں کے ایریا کی سینسس کرائی گئی تو بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کی آبادی 4.5 لاکھ ہو گئی. ابھی ہم نے سنا کہ 1922 میں جب سینسس کرایا گیا تھا تو اس وقت یہودیوں کی آبادی صرف 82,000 تھی، اور صرف 17-18 سال کے اندر ان کی آبادی کئی 100% بڑھ جاتی ہے، 4.5 لاکھ کی ہو جاتی ہے. پھر ہمارے سامنے یہ بھی نظر میں رہے کہ 1939 سے 1945 کے دوران جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران آپ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو اس کے ظلم کے نتیجے میں بھی بہت سے یہودی بھاگ کر فلسطین میں پناہ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی بڑی تعداد فلسطین میں آ کر بس جاتی ہے، بلکہ لوگوں کی خواہش کے خلاف پکڑ کر یہودیوں کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا.
یہ دوسرا مرحلہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی تاریخ کا، 1947 سے 1917 سے 1947 کا۔ اب آئیے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی، اب ایک نئی دنیا کے اندر تنظیم ابھری جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UNO کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب برٹش کی جو ذمہ داری تھی جو لیگ آف نیشنز نے انہیں سپرد کی تھی کہ تم یہاں پہ یہودیوں کی ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ UNO کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ اب آئیے UNO کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تنظیم جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا میں پیس قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کا فیصلہ سنیے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ UN کے جنرل اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ پاس ہوتا ہے کہ ہم فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، یہودیوں کو اور وہاں پہ لوکل رہنے والے عرب کے درمیان۔ اور یہ جو فیصلہ بھی پاس کیا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ 33 کنٹریز اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، 13 کنٹریز اس کے اگینسٹ میں ووٹ دیتے ہیں، اور 10 کنٹریز ووٹ نہیں دیتے، وہ ایبسٹین کرتے ہیں اس ووٹنگ کو۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ منیمم میجورٹی تھی، 33 جو ہے یہ منیمم میجورٹی تھی کسی بھی فیصلے کو پاس کرانے کے لیے، اور کنٹریز ملکوں کو یہودیوں کے حق میں ووٹ دینے کے واسطے جس قسم کا ظلم و ستم کیا گیا اس کی ایک بدترین تاریخ ہے، یہاں تک کہ سکینڈلز تک بھی کرائے گئے تاکہ لوگ کنٹریز کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس فیصلے پہ ووٹ دیں، اور یہ منیمم ووٹس تھے جو 33 ووٹس جس کے حق میں فیصلہ پاس ہوا۔ اب دیکھیے کہ فیصلہ پاس بھی ہوتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ تھا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ فلسطین کے 55% آف ایریے کے اندر 33% جوز کا قبضہ رہے گا، اور لینڈ کے 45% ایریے کے اندر 67% عربس کا قبضہ رہے گا۔ یاد رکھیے اب تک صرف یہودیوں کے پاس 6% لینڈ تھی، 6% لینڈ تھی، اور UNO یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہودی 55% لینڈ کے ذمہ دار ہوں گے جو صرف 33% ہے اس ایریے کے، اور مسلمان یعنی عرب جو لوکل باشندے وہاں کے فلسطین کے جو ہزاروں سال سے وہاں رہتے ہیں 67% ہیں، لیکن ان کو صرف 45% لینڈ سونپا گیا۔ اس بندر بانٹ پر بھی وہ خوش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بھی وہاں کے رہنے والے یہودی مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، مار دھاڑ شروع کرتے ہیں، وہاں سے مسلمانوں کو نکالنا شروع کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے دیر یاسین کا ایونٹ کے 9 اپریل 1947 کو یہ جو ننگا ناچ رچا گیا کہ اس ایریے کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور عورتوں کا برہنہ جلوس نکالا گیا، اور یہودی مائک کے ذریعے اس پورے فلسطین کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کرتے پھرتے تھے کہ اگر تم اپنے اپنے زمینیں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو ہم دیر یاسین کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے۔ یہ پورا ظلم دنیا کے سامنے ہوتا رہا، اور UNO اور دوسرے ملک خاموش رہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جتنا ہاتھ ہے USSR کا بھی اتنا ہی اس کے اندر ہاتھ ہے، کہ جہاں USA سامنے آ کر اسرائیلیوں کی مدد کرتی تھی، پردے کے پیچھے رہ کر بھی USSR اس کا سپورٹ کرتی رہی۔ ابھی جبکہ UN کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، 1948 مئی کے اندر یہودی اپنی آزاد ریاست کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے US اور USSR اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب یہ ظلم ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں جو 5 عرب پڑوسی ریاستیں تھیں، مصر ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، یہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں یہودیوں کا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ان کے پس پشت ان کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی تھی وہ دنیا کے بڑے سپر پاورز تھے، اور آسانی کے ساتھ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ ہار جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ 1967 کے اندر جو 6 ڈے وار ہوئی بالآخر عرب اور اسرائیل کے اندر، کہ اس وار کے نتیجے میں پورے عرب کنٹریز تقریباً 3 سے 4 عرب کنٹریز ان کے مقابلے میں ہیں، اس وار کے نتیجے میں یہ جو UNO 10 سال پہلے تقریباً جو لینڈ کو ڈیوائیڈ کیا تھا یہودیوں اور یہودیوں اور وہاں کے لوکل عرب کے درمیان، اس کو بھی وہ ٹھکراتے ہیں، اور 1967 وار کے نتیجے میں یہ پورا بیت المقدس، سینائی پیننسولا اور سیریا کے گولن ہائٹس تک بھی ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔
یہ تیسرا سٹیج ہے آپ کہہ سکتے ہیں 1947 سے لے کے 1967 تک کا، کہ اس 20 سالوں کے درمیان وہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے میں کامیاب رہے یہودی، بلکہ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے، جہاں پہ یہودیوں کے ساتھ دنیا کی جو سپر پاورز تھی، یو ایس اور USSR کا بھی ہاتھ ہے، رشیا کا، کہ اس کے نتیجے میں اس پورے فلسطین کے ایریے پہ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر سینائی پیننسولا اور سیریا کے گولن ہائٹس پر بھی یہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس دوران یونائٹڈ نیشنز کے تقریباً 28 ریزولوشنز اسرائیل ان کے منہ پہ مار چکا تھا۔ یہ شاید تاریخ میں واحد ملک ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے کسی بھی ریزولوشن کا کوئی پاس نہیں کرتا۔ تقریباً 1948 سے 1966 کے دوران 7 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز نے مذمت کے ریزولوشنز پاس کیے اسرائیل کے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے، بلکہ حد تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ UN کے 122 ممبر کنٹریز جو ہیں، اگر وہ سب بھی ہمارے خلاف ووٹ دیں اور ہمارا ایک کا ووٹ ہمارے حق میں ہے، تب بھی ہم اس آکوپائڈ ایریاز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا ظلم اور کس قسم کا ایروگنس انہوں نے رچا، اور وہاں کے رہنے والے مقامی جو باشندے تھے فلسطینی، ان کو نکالا، ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اس پورے ایریے پر اللیگلی انہوں نے آکوپائی کیا۔ اور اس کے پیچھے برٹش کا کیا ہاتھ ہے، اور US کا کیا ہاتھ ہے، اور رشیا کا کیا ہاتھ ہے، ہم نے بھی یہ دیکھا۔ یہ ان کا تیسرا ایجنڈا، تیسرا پارٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کا پلان کا چوتھا حصہ بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جبکہ اس پورے بیت المقدس پہ وہ قبضہ کر لیے، اب آخر وہ چاہتے کیا ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا پہلا پلان تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ صغریٰ، یہ دونوں کو ڈھا کر، نعوذ باللہ، ان کو شہید کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی ان کو تعمیر کرنا ہے۔ ان کا 4تھ پلان کا یہ حصہ ہے جو اب چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے میناروں پہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے چوتھے پلان کا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 4تھ فیز ہے، ان کا جو پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ صغریٰ کو وہ ڈھا کر، اس کو شہید کر کر اس کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان کا پلان جو ہے وہ آپ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اوپر کہا جاتا ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں جو پلان ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہے، یہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اوپر یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شام کا ایریا، اس سے بھی آگے بڑھ کر حجاز کا جو ایریا ہے، مدینہ منورہ تک، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پوری زمین ان کو خدا کی طرف سے میراث میں دی گئی ہے، اور اس پوری زمین پہ قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ شاید دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو اس وقت بھی دوسرے ملک پر اللیگلی آکوپائی کرنے کا ایک عزم رکھتا ہے، بلکہ آفیشیلی ان کے پارلیمنٹ کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ اب یہ کام وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایک پہلی چیز تو مسلمانوں کا رد عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جب مسجد اقصیٰ پر انہوں نے بمباری کی، یا پھر جو ابھی حال ہی میں حماس اور ان کی جو جنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو رد عمل تھا اس کو دیکھ کر وہ بہت ڈرتے ہیں، اور جس قسم کے پروٹیسٹ اور جلوس مسلمانوں کے علاوہ دیگر ہمارے انسانی بھائیوں نے بھی نکالے، اس رد عمل کو دیکھ کر، اس ریاکشن کو دیکھ کر وہ بہت ڈرتے ہیں، وہ سلولی کام کرتے ہیں۔ دوسرا، خود یہودیوں کے اندر اس میں اختلاف ہے۔ کچھ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہمارا کام نہیں ہے، اس کے لیے مسیح آئیں گے۔ یاد رہے، یہودیوں کے مسیح وہ دجال کو مانتے ہیں۔ ہم جو مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ یہودی اپنے مسیح دجال کو مانتے ہیں۔ یہ ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں یہودیوں کے پلان کے، جس کے دوران ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ یہ ہلکی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ناپاک تاریخ ہے کہ کس طرح ظلم کرتے ہوئے انہوں نے آہستہ پورے یہودیوں کو آرگنائز کر کے اپنے ڈائسپورا کو فلسطین میں بسایا، پھر کس طرح بالفور ڈکلیریشن انہوں نے حاصل کیا ناجائز طریقے سے، بلکہ
انگریزوں کی جو مکاری ہے وہ شاید رہتی دنیا تک دنیا کے سامنے نظر آئے گی کہ کس طرح انہوں نے مکاری کی. پھر تیسرا کس طرح لیگ آف نیشنز نے اور UN نے کس قسم کا مطلب ظالمانہ فیصلہ پاس کیا, اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے جو ناپاک عزائم ہیں اس کے بارے میں ہم نے سننے کی کوشش کی ہے. اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کرنے کے کیا کام ہے وہ بتا کر میں اپنی بات اینڈ کروں گا. سب سے پہلی چیز, آگے کے ویڈیو سیریز کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اسرائیل کا کیا حال ہے, فلسطین کا کیا حال ہے, حماس کا کیا حال ہے, لیکن کہ کس طرح غازہ کے اندر پورے مسلمان آ کر بس کے رہ گئے ہیں اور ویسٹ بینک کے ایریے میں رہتے ہیں, کہ UN کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ دا موسٹ انلیویبل پلیس, دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ اور انسانوں کے لائق جو جگہ نہیں ہے وہ غازہ کا علاقہ ہے, کہ چھوٹے سے مقام پر لاکھوں کی آبادی وہاں پہ بسی ہوئی ہے, کہ بہت سے مسلمان جن کو یہودیوں نے نکال دیا وہ وہاں پہ ریفیوجیز کی طرح غازہ کے اندر آ کے بسے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ایک ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پر, کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح اسرائیل ایک انسانیت پر کس طرح ظلم کرتا ہے, کس طرح وہ بمباری کرتا ہے نہتے لوگوں پر. یہ ظلم کو دنیا کے سامنے آنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ضمیر بھی جاگا ہے. کہ اس وقت جو حال ہی میں جو جنگ ہوئی اس دوران امریکہ کے اندر بھی بہت سے پروٹیسٹ ہوئے, انگلینڈ کے اندر بھی بہت پروٹیسٹ ہوئے, مسلمان کنٹریز میں جتنے پروٹیسٹ ہوئے اس سے زیادہ پروٹیسٹ یورپین کنٹریز میں ہوئے. تو اب اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لانا, ان کے جو تماشے ہیں یا پھر ان کے جو جرائم ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ پہلا کام مسلمانوں کو کرنے کا ہے. دوسرا جو بہت بڑا کام ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو صرف عرب کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے, کہ یہ صرف مطلب ایک عرب کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلے کے اندر دوسروں کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ صرف عرب کے لیے مقدس نہیں ہے, سارے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے, اور ان کا اصل مسئلہ عرب سے نہیں ہے بلکہ مسجد اقصیٰ سے ہے. تو اس مسئلے کو سارے امت مسلمہ کا مسئلہ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے, کہ یہ صرف عرب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس مسئلے کے ساتھ سارے مسلمانوں کے دل جڑے ہوئے ہیں, سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ دوسرا بڑا کام ہے, اور اس کی جو تاریخ ہے سارے مسلمانوں کو سنانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس سلسلے میں IIYC بہت قابل مبارکباد ہے جو فلسطین کی تاریخ اور اسرائیل کی جو ناپاک تاریخ ہے وہ دنیا کے سامنے لا رہی ہے. ایسے بہت سے اور ایونٹس ہونے چاہیے. پورے مسلمانوں کو, پوری امت مسلمہ کو یہ پوری تاریخ سے واقف کرانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا جو بڑا کام ہے کہ امت کے نوجوانوں کو اس پوری تاریخ سے واقف کرانا بہت ضروری ہے, کہ بہت سے نوجوان نہیں جانتے کہ صلاح الدین ایوبی کون ہے, بہت سے نوجوان نہیں جانتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے گئے, بہت سے نوجوان نہیں جانتے کہ اسرائیل کا جو اللیگل اسٹیٹ ہے وہ کس طرح قائم کیا گیا, فلسطینیوں کے ساتھ کیا مظالم کیے گئے. وہ آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مطلب مسلمانوں کو مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تین بڑے کام ہیں. سب سے پہلا تو دنیا کے سامنے ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرح یہ مسئلہ لایا جائے, پھر دوسرا مسلمانوں کے سامنے امت مسلمہ کا یہ مسئلہ بنایا جائے تاکہ عرب کنٹریز کس طرح اسرائیل کے حلیف, اسرائیل کے سپورٹرز اور پارٹنر بنے ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور تیسرا نوجوانوں کے سامنے یہ پوری تاریخ آنا بہت ضروری ہے. آخری چیز, اس پورے ایپیسوڈ میں ہمارے لیے کیا لیسنس بہت امپورٹنٹ ہے. دو بڑے لیسنس ہمارے لیے ہیں. دیکھیے, یقیناً اللہ کا دیا ہوا دماغ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں سب کے پاس ہیں, لیکن لوگ اسے کس طرح استعمال کرتے بہت امپورٹنٹ ہے. یقیناً ہم اسرائیل کے اس پورے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ان کے اس پورے اسٹرگل سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح ایک لانگ ٹرم ویژن کے تحت, ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے اپنا ملک حاصل کیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یقیناً ہم اسے اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑی بڑی تحریکات کوئی چھوٹے سے کام سے کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ضرورت ہے. اس کے لیے لوگوں کی کئی زندگیاں لگ جانی چاہیے. ہم اکثر نوجوانوں سے اور تحریکی رفقا سے بھی یہ سنتے ہیں کہ ہم 70 سال سے کام کر رہے ہیں. یقیناً آڈٹ ہونا چاہیے, جائزہ اور احتساب ہونا چاہیے, لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا
اسلام کا جو تعارف ہے آپ آسانی کے ساتھ پیش کر سکیں گے۔ اس کے لیے بہت بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ضرورت ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہم اس پورے ان کے اسٹرگل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اپنے مقصد کے لیے خود اپنی زندگی وقف کر دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پورے زیونسٹ موومنٹ کے اندر تھیوڈور ہزل سے لے کر ابھی حال ہی کے جو لیڈرز ہیں ان تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے موومنٹ کے اندر انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنا خون اور پسینہ اور اپنا پورا سرمایہ اس میں جھونک دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر مسلمان یا پھر تحریک اسلامی یا پھر اس سے وابستہ افراد چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی کامیابی ان کو اپنے اس مقصد، اپنے اس مشن کے حوالے سے انہیں حاصل ہو، تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فرداً میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اپنی پوری زندگی اس تحریک اسلامی کی کاز کے لیے لگائیں، تبھی جا کر آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ تحریک اسلامی کامیاب ہوگی۔ شاید آپ کی اپنی آنکھیں اس کی کامیابی نہ دیکھیں گی، آپ کے بعد آنے والے جنریشن سے کامیابی دیکھیں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس کاز کے لیے اپنی خود کی زندگی، اپنے خود کی صلاحیتیں، اپنے خود کا سرمایہ اس کاز کے لیے لگنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس ایپیسوڈ کے تحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں جو چیزیں صحیح ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، جو چیزیں غلط بیان ہو گئی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ذہنوں سے نکال دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔